بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر ماؤه ابیض من اللبن وريحه اطیب من المسک وکیسانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يطمع ابدا۔ حدیث نمبر 6589۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان محشر میں پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6580۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے، اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6581۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ حدیث نمبر 6582۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6583۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ سب بدعتی ہوں گے۔ حدیث نمبر 6584۔ نعمان بن ابی عیاش روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یوں ہی آپ نے سہل سے سنی تھی یہ حدیث؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری سے یہ حدیث سنی ہے۔
اور وہ اس حدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو جائے وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔ یہاں ابن عباس سوقن کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سوقن کے معنی بعدن کے ہوتے ہیں، صحیح بعید کے معنی میں، اسحقہ ابعدہ دوری ہو۔ حدیث نمبر 6585، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑھ لی تھیں، یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ حدیث نمبر 6586، ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ حدیث نمبر 6587، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا، اور اس سے مراد وہ ایک شخص سے مراد فرشتہ ہے، اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ واللہ جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا، وہ شخص فرشتہ ہے، اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا کہ کہاں؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے بہت تھوڑے لوگ بچیں گے، ان سب کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ حدیث نمبر 6588، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ حدیث نمبر 6589، جندب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا میں حوض پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا۔ فرط کے معنی ہوتے ہیں خیر مقدم، یعنی پہلے ہی میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6590،
عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور کہا، لوگو میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور میں واللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے اور ایک دوسرے سے جلو گے۔ حدیث نمبر 6591۔ حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا وہ اتنا بڑا ہے جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان دوری ہے۔ مدینہ تو حجاز میں ہے اور صنعاء یمن کی راجدھانی ہے، دونوں کے درمیان کافی لمبی مسافت ہے۔ اصل میں حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کو بتانے کے لیے کئی شہروں کا نام آپ نے لیا ہے، جس طرح کا مخاطب تھا اسی اعتبار سے آپ نے اسے سمجھایا ہے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، یعنی حدیث نمبر 6591۔ حدیث نمبر 6592۔ حارثہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اتنا لمبا ہوگا جتنی صنعاء اور مدینہ کے درمیان دوری ہے۔ اس پر حضرت مستورد نے کہا، کیا آپ نے برتنوں والی روایت نہیں سنی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مستورد نے کہا کہ اس میں برتن پینے کے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے نظر آئیں گے، یعنی بے شمار۔ حدیث نمبر 6593۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیا تھا؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے، دین اسلام سے پھر گئے۔ ابن ابی ملیکہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جائیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو فرمان الہی ہے، علی اعقابکم تنکسون، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القدر، تقدیر کا بیان۔ تقدیر پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ اکثر نسخوں میں یہاں صرف بابٌ فی القدر ہے۔ فتح الباری میں اس طرح ہے جیسا کہ یہاں نقل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے تحت پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں
مولانا داؤد راز صاحب نے لمبی عبارتیں نقل کی ہیں فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 584 سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، تقدیر کا باب صرف کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے پر موقوف ہے، اس میں قیاس اور عقل کا مطلق دخل نہیں ہے۔ جو شخص کتاب و سنت کی روشنی سے ہٹ کر اسے سمجھنے کی کوشش میں لگا وہ گمراہ ہو گیا اور حیرت استعجاب کے دریا میں ڈوب گیا، اور اس نے چشمہ شفا کو نہیں پایا اور نہ اس چیز تک پہنچ سکا جس سے اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تقدیر اللہ کے بھیدوں میں سے ایک خاص بھید اور راز ہے۔ اللہ نے اپنی ذات علیم و خبیر کے ساتھ اس سر کو خاص کیا ہے، سر یعنی راز، اور مخلوق کی عقلوں اور ان کے علوم کے اور تقدیر کے بیچ میں پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ ایسی حکمت ہے جس کا علم کسی مرسل نبی اور مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ پس تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور جزو ایمان ہے، یعنی جو کچھ برا بھلا چھوٹا بڑا دنیا میں قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ٹھہر چکا ہے، اسی کے مطابق ظاہر ہوگا، اور بندے کو ایک ظاہری اختیار دیا گیا ہے جسے کسب کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ بندہ نہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل مختار ہے۔ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام اور جماعت سلف صالحین کا یہی موقف تھا اور ان کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر قدریہ اور جبریہ پیدا ہوئے۔ قدریہ کہنے لگے کہ بندے کے افعال میں اللہ کو کچھ دخل نہیں ہے، وہ اپنی افعال کا خود خالق ہے اور جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جبریہ کہنے لگے بندہ جمادات کی طرح بالکل مجبور ہے، اس کو اپنے کسی فعل کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک نے افراط کی راہ، دوسرے نے تفریط کی راہ اختیار کی۔ افراط کے معنی زیادتی، تفریط کے معنی کمی۔ اہل سنت بیچ میں ہے۔ حدیث نمبر 6594 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سنایا، اور آپ جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں سچے تھے، یعنی آپ بذات خود سچے تھے اور جو شریعت لے کر آئے تھے وہ بھی سچی تھی، اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ کہا تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصہ میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی کا، اس کی موت کا، اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے
تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہاں پر تشریح میں لکھتے ہیں اس سے جنت یا دوزخ کا فاصلہ اتنا ہی رہ جاتا ہے، قسمت غالب آتی ہے اور وہ تقدیر کے مطابق جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں روح پھونکتا ہے تو روح 4 مہینے کے بعد پھونکی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ قاضی ایاز نے کہا اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ روح 120 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے، اور مشاہدہ اور جنین کی حرکت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں یہ قائل مولانا وحید الزماں صاحب ہیں کہ اس زمانے کے حکیموں اور ڈاکٹروں نے مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت کیا ہے کہ 4 مہینے گزرنے سے پہلے ہی جنین میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب جن روایتوں میں روح پھونکنے کا ذکر نہیں ہے، جیسے امام بخاری کے ایک روایت میں ہے، ان میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، لیکن جن روایتوں میں اس کا ذکر ہے تو حدیث غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ حکیموں اور ڈاکٹروں کا دعویٰ غلط ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح حیوانی 4 مہینے سے پہلے ہی جنین میں پڑ جاتی ہے، لیکن حدیث میں روح سے مراد روح انسانی یعنی نفس ناطقہ ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد ہی بدن سے متعلق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6595، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب اب مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب آئے گی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ باب جف القلم علی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو گیا ہے اور وہ علم وہی تقدیر ہے، اور اللہ نے فرمایا جیسا اللہ کے علم میں تھا اسی کے مطابق ان کو گمراہ کر دیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس پر قلم خشک ہو چکا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ ابن عباس نے لہا سابقون کی تفسیر میں کہا نیک بختی پہلے ہی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ حدیث نمبر 6596، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول، اور ایک صاحب سے مراد وہ خود وہی ہیں، انہوں نے خود سے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں، یعنی جو جنتی ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے درمیان امتیاز کیا جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں؟ آپ نے فرمایا
ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے۔ متفق علیہ۔ باب اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو خوب علم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کریں گے۔ حدیث نمبر 6597۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مشرکین کی اولاد وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں، تو آپ نے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ اس کے بعد میں جو ہماری روایت آ رہی ہے 6598۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔ حدیث نمبر 6599۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوا ہو لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے؟ سب کے کان و ساری چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6600۔ قالوا یا رسول اللہ افرأیت من یموت وهو صغیر قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اے اللہ کے رسول اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا جو بچپن ہی میں مر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتے۔ باب وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حدیث نمبر 6601۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کرنا چاہے، بلکہ اسے نکاح یعنی دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ حدیث نمبر 6602۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا بلاوا آیا۔ حضرت کی خدمت میں سعد، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل بھی موجود تھے۔ بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نزع کی حالت میں ہے، بالکل آخری سانسیں اس کی چل رہی ہیں۔ آپ نے کہلا بھیجا اللہ ہی کا ہے جو لیتا ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ حدیث نمبر 6603۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلے انصار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں، آپ کا عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا اچھا تم ایسا کرتے ہو
تمہارے لیے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جس جان کی پیدائش بھی اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس کو کوئی نہ ٹال سکتا ہے اور نہ ہٹا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6604، ابو ہریرہ حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ قیامت تک کی کوئی دینی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ جب میں ان کی کوئی چیز دیکھتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے اور اپنا سامان اٹھا لیتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6605، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، اور آپ نے اسی اثنا میں فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جہنم یا جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، جنت میں جانا ہے تو جنتیوں کا اور جہنم میں جانا ہے تو جہنمیوں کا۔ ایک شخص نے اس پر کہا اے اللہ کے رسول، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ پھر رسول اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی کا راستہ اپنایا اور تقوی اختیار کیا۔ باب العمل بالخواتیم، عملوں کا اعتبار خاتمہ پر موقوف ہے، جس طرح کا خاتمہ ہوگا اسی طرح کا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6606، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے۔ رسول اکرم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوا تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ ختم ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبہ میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصہ میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بات سچی کر دکھائی۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود تسلیم کر ڈالی۔ اعلان کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا اے بلال بھٹو، اے بلال، یہاں بھٹو نہیں ہے، اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کرا لیتا ہے۔
حدیث نمبر 6607 سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا اور فرمایا جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ چنانچہ وہ شخص جب اسی طرح لڑنے میں مصروف تھا اور مشرکین کو اپنی بہادری کی وجہ سے سخت تر تکالیف میں مبتلا کر رہا تھا تو ایک مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور جلدی سے مرنا چاہا، اس لیے اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پر لگا لی اور تلوار اس کے شانوں کو پار کرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے بعد پیچھا کرنے والا شخص جب نبی اکرم کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بات کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ فلاں شخص کے بارے میں فرمایا تھا جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ شخص اس کو دیکھ لے، حالانکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حالت میں مرنے لگا ہوگا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا، لیکن جب وہ زخمی ہو گیا تو جلدی سے مر جانے کی خواہش میں اس نے خودکشی کر لی۔ نبی اکرم نے فرمایا بندہ دوزخیوں سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بلا شبہ عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ باب القاء نظر العبد الى القدر، نظر کرنے والے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی، ہوگا وہی جو تقدیر الہی میں ہے۔ اکثر لوگوں کا قاعدہ ہے کہ یوں تو اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے، اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ جو کچھ مصیبت آن پڑی اس وقت طرح طرح کی منتیں اور نظریں مانتے ہیں۔ باب کی حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا کہ نظر اور منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی، تقدیر نہیں پلٹ سکتی، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں صاف طور پر یوں ہے کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر سے تقدیر نہیں پلٹتی، بلکہ حالانکہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے، مگر آپ نے جس نظر سے منع فرمایا وہ اس نظر سے جس میں یہ اعتقاد ہو کہ نظر ماننے سے بلا ٹل جائے گی۔ جیسے اکثر جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جان کر نظر کرنے کے نافع اور ضار اللہ ہی ہے، یعنی نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، اور جو اس نے قسمت میں لکھا ہے تو ایسی نظر منع نہیں بلکہ اس کا پورا کرنا ایک عبادت اور واجب ہے۔ اب ان لوگوں کے حال پر بہت ہی افسوس ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بزرگوں یا درویشوں کی نظریں مانیں۔ وہ علاوہ گنہگار ہونے کے اپنا ایمان بھی کھوتے ہیں، کیونکہ نظر ایک مالی عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ کی نظر ماننے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6608 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا تھا،
اور فرمایا تھا نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نظر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6609، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ اس کے ذریعہ میں بخیل کا مال نکلوا لیتا ہوں۔ متفق علیہ۔ باب لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت کا بیان۔ یہ بڑی برکت کا کلمہ ہے اور شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کی عمدہ سپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گناہ یا بلا سے بچانے والا اور عبادت کی توفیق اور طاقت اور نعمت دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے مرشد حضرت شیخ احمد مجدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ ہر روز 500 بار لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے۔ اس طرح کی اول اور آخر 100 بار درود پڑھے تو اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ ہمارے شیخ نے ہر وقت جب فرصت ہو کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے اس ذکر پر مواظبت کی ہے۔ اس ذکر میں عجیب برکت ہے۔ جو کوئی آدمی ہمیشہ اس ذکر پر مواظبت کرے اس کو وسعت رزق، غنی اور تمنگری حاصل ہوتی ہے، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اس کے سبب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رات اور دن میں ہر وقت یہ ذکر کرتا رہتا ہے اور صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ یہ یہاں پہ لمبی دعا ہے، پڑھ دیتا ہوں میں کہ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ لا يضره مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یاتی بالخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ وما بكم من نعمة فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ حدیث نمبر 6610، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، اور جب بھی ہم کسی چیز بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقہ میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور کہا اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر کہا اے عبداللہ بن قیس
کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں؟ عبداللہ بن قیس، وہی حضرت عبداللہ بن قیس جو ابو موسیٰ اشعری ہیں، جو نیت کے خزانوں میں سے ہے، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ باب المعصوم من عصم اللہ، معصوم وہ ہے جسے اللہ گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے دور رکھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے حق بات کے ماننے سے ان پر آڑ کر دی، وہ گمراہی میں ڈگمگا رہے ہیں۔ سورہ شمس میں دساہا ہے، اس کا معنی گمراہ کر دیا۔ حدیث نمبر 6611، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، یعنی بھلائی پر، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ باب قول اللہ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اس بستی پر ہم نے حرام کر دیا ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ اب دنیا میں لوٹ نہیں سکیں گے، اور کہا یہ کہ جو لوگ تمہاری قوم کے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، اور یہ کہ وہ بد کرداروں کے سوا اور کسی کو نہیں جنیں گے، یعنی جو بھی پیدا کریں گے تو بد کردار ہوں گے، اور یہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اچھے اخلاق کے نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 6612، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ جو لیمم کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو میں لیمم کے مشابہ اس بات سے زیادہ کوئی بات نہیں جانتا جو ابو ہریرہ نے نبی اکرم سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لا محالہ گزرنا ہے۔ اس لیے آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ اور شبابہ نے بیان کیا کہ ہم سے ورقہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ نے، انہوں نے نبی اکرم سے پھر اس حدیث کو نقل کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔